صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرسٹ کویسچن ہمارے پاس، امرؤ القیس جو ہے وہ اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا، تو اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا بسینہ ہے، نوار ہے، انیزہ لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سی جو ہے اس کا وہ رائٹ آپشن ہوگا کہ اس کا نام جو تھا وہ انیزہ تھا۔ امرؤ القیس کے چچا کی بیٹی کا نام انیزہ تھا جس پر وہ عاشق تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے، ابن منظور ہوا من، کہ ابن منظور جو ہے وہ نجد سے اس کا تعلق تھا، مصر سے، افریقہ سے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سی، کہ اس کا جو تعلق تھا وہ افریقہ سے تھا۔ اس کا سی جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ لسان العرب اس نے ڈکشنری لکھی ہے جو بہت ہی مشہور ڈکشنری ہے عربک لینگویج کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، قس بن سعدہ ایادی کانا شاعرا ادیبا غویا، تو اصل میں جو قس بن سعدہ ایادی ہے یہ خطیب تھا، تو ادھر انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطابت کے ساتھ ساتھ بہت شاعری بھی کرتا تھا، تو اس کا پھر جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا الف نہیں ذکر کیا، سوری اے ہے، کہ اس کا اے آپشن درست ہوگا کہ شاعران، قس بن سعدہ ایادی جو ہے یہ شاعر تھا۔ اگر ادھر ذکر کیا ہو کہ وہ خطیب ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، تو پھر اگر خطیب کا ذکر ہوگا تو پھر اس کو خطیب ہی مانا جاتا ہے۔ اصل میں جو خطباء ہیں جاہلی دور کے ان میں سر اول ہیں یہ قس بن سعدہ الایادی۔ یہی قس بن سعدہ الایادی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا تھا اپنی خطابت میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے کہ یہ ہاتھ میں تلوار لے کے اور عصا لے کے خطابت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خطبہ سنا تھا سوق اوکاز میں، اور اس کا بہرحال اس کا جو آپشن ہوگا ادھر یہ درست ہوگا کہ یہ پھر شاعر بھی تھا۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، لا احد منہم مفردات فی غریب القرآن کاتبہ، تو کون ہے جس نے مفردات فی غریب القرآن یہ کتاب لکھی ہے؟ خلیل بن احمد ہے، الجاحظ ہے، الاصفہانی ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سی کہ امام راغب اصفہانی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مفردات فی غریب القرآن۔ اس کے رائٹر الاصفہانی ہیں، امام راغب ان کا نام ہے اصفہانی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، الجہل ہوا ضد، کہ جہل جو ہے یہ کس کی ضد ہے؟ علم کی ہے، حلم کی ہے، الصبر ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با، کہ الجہل جو یہ ضد ہے حلم کی ضد ہے، بی جو اس کا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی لاسٹ 2007 کا جو MCQs کا پیپر تھا اس میں بھی یہ ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ MCQs ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے، من ہوا سناجت العرب، سناجت العرب یہ کس کا لقب ہے؟ عائشہ قیس ہے، انطرۃ بن شداد ہیں، حطیہ ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے اے۔ عائشہ قیس جو ہیں اصل نام ان کا میمون بن قیس تھا، بعد میں بڑھاپے میں ان کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی تھی، تو سناجت العرب کہتے ہیں عربوں کا بادشاہ، کہ ان کے جو اشعار تھے وہ دل پر اثر کرتے تھے، کانوں میں پر اثر کرتے تھے، بہت تاثیر تھی ان کے اشعار میں، تو اس لیے ان کو سناجت العرب کہا جاتا ہے، تو عائشہ قیس ان کا نام ہے، اے آپشن اس کا درست ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ولد محمود سامی البارودی فی مصر لبنان السعودیہ، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے اے، کہ محمود سامی البارودی جو ہے یہ مصر میں پیدا ہوا تھا، اس کا رائٹ آپشن اے ہے۔ فوج میں افسر رہے یہ، والد جو ہے وہ 7 سال کی تقریباً جب ان کی ایج تھی فوت ہو گیا تھا، فوجی جو اسکول تھا کیڈٹ اس میں اس کو داخل کروا دیا گیا، بعد میں یہ فوجی افسر بھی رہے، اور مدرسۃ الاحیاء جو ہے اس کا انہوں کے رائد ہیں یہ، اور جتنی جو جدید شاعری کا آغاز کرنے والے بھی محمود سامی البارودی ہیں، کہ جب عربک شاعری میں بہت سے لغو اور
وہ اس کا جو پیٹرن تھا کافی ردیف کا جو خیال نہیں کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ جو بہت سی اصطلاحات تھیں ان کا خیال نہ کیا جانے لگا، بری حالت ہو گئی شاعری کی، تو پھر جو انہوں نے عربی شاعری کی تجدید کی ہے ان کا صحرا بھی محمود سامی البارودی کے سر ہے۔ تو بہرحال یہ جو محمود سامی البارودی ہیں یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، اے آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، من شعراء الحکمت فی الجاہلیہ، جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں حکمت کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ امیہ بن ابی سلط ہیں، زہیر ہے، انطرا ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ زہیر جو ہیں یہ ان کو شاعر الحکمہ کہا جاتا ہے، حکمت کے شاعر ہیں یہ، کہ ان نے جتنی بھی زیادہ تر شاعری ہے یہ حکمت پر ہے، دانائی اور عقل مندی کی باتیں ہیں اس میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے میں یہ سب سے بہترین شاعر ہیں۔ ان کا جو شعر ہے آپ کے زہیر بن ابی سلمہ کا، کہتے ہیں کہ من ہاب اسباب المنایا ینلنہ وان یرک اسباب السماء بسلمی، لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم۔ تو یہ جو اشعار ہیں ان کے حکمت پر مبنی ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے دو جو بیٹے تھے کعب اور بجیر وہ بھی شاعر تھے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کلمۃ الصوبان وردت فی ملحقہ ایو کی، کہ یہ جو کلمہ ہے الصوبان یہ کس کے جو معلقہ ہے، کس میں یہ آیا ہے؟ تو 4 آپشن ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے، امر القیس ہے، طرفہ ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کسی دیکھ لیں یہ کہاں سے ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، یہ مجھے ملا نہیں ہے، تو اس کو آپ خود دیکھ لیں گے، نیٹ سے دیکھ لیں یا کسی اور چیز سے بک وغیرہ سے دیکھ لیں، اور کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، معجم الادباء کتاب الفہ، معجم الادباء یہ کتاب کس نے تصنیف کیا؟ ابن خلکان ہے، ابن خلدون ہے، ابن منظور، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ڈی ہوگا، کن میں سے کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب جنہوں نے تصنیف کی ہے معجم الادباء یہ کی تھی یاقوت الحموی نے، یاقوت الحموی جو ہیں انہوں نے یہ لکھی تھی، ان کا ذکر نہیں کیا ہوا انہوں نے، تو اس لیے ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، ابراہیم الیازجی کان شاعرا ناقدا یا مطریا ہے، یہ شاید لکھا ہوا، تو ابراہیم الیازجی جو ہیں ان کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے کہ ناقدن، کہ ابراہیم الیازجی جو تھا وہ کانا ناقدن، وہ ناقد تھا۔ ابراہیم ان کا اصل نام تھا ناصیف بن عبداللہ، ان کا جو والد ہے ان کا نام تھا ناصیف، اور یہ ہوا لغوی ناقد شاعر ہیں، لبنان میں پیدا ہوئے، لبنان میں بیروت میں پیدا ہوئے تھے، 1847 میں پیدا ہوئے اور 1906 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا ناصیف الیازجی، ان کا بہت ہی مشہور دیوان ہے مجموع البحرین، ان کا جو ہے وہ دیوان ہے۔ بہرحال ابراہیم جو ہے یہ ناقد تھا، ناقدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، سر المنتحرہ مسرحیۃ، یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ یہ جو ڈرامہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن دیکھتے ہیں کہ کون ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے توفیق الحکیم، سی آپشن اس کا درست ہے، توفیق الحکیم جو ہیں انہوں نے یہ جو ڈرامہ ہے مسرحیہ ڈرامے کو کہتے ہیں سر المنتحرہ یہ لکھا ہے توفیق الحکیم نے، سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ البیان والتبیین یہ کنہوں نے لکھی ہے کتاب؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الجاحظ، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، یہ پہلے 2007 کے جو پیپر ہیں ان میں بھی یہ ریپیٹ ہو چکا ہے، سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ عمر بن باحر ان کا اصل نام تھا، الجاحظ، آنکھ ان کی جو تھی ٹیڑھی تھی تھوڑی سی، جن کی آنکھ میں کجی ہو ٹیڑھی ہو تو اس کو الجاحظ کہتے ہیں عربی میں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں کہ لبید بن ربیعہ ہوا من، کہ لبید بن ربیعہ جو ہے ان کا تعلق تھا کہ کس سے؟
بنو قیس سے تھا، بنو غطفان ہے، بنو عامر ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ ہوگا سی، کہ لبید بن ربیعہ ان جو ہیں یہ بنو عامر سے ان کا تعلق تھا۔ یہ صاحب معلقہ ہیں، جو لاسٹ ویڈیو میں نے پارٹ 2 تھا 2007 کا، اس میں بھی ان کا شعر ذکر کیا ہوا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ شاعری کی ہے انہوں نے، بہت ہی مشہور مولکہ ہے ان کا۔ جب یہ شعر میں نے ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا ان کا، تو آپ یہ بہت ہی سچا کلمہ ہے جو شاعر نے بیان کیا ہے، جو کہا ہے۔ تو بنی عامر سے ان کا لبید بن ربیعہ کا تعلق تھا۔ جب اسلام لے آئے تو شاعری ترک کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر تھے، آپ نے انہوں سے لکھا کہ جتنے بھی آپ کے علاقے کے شاعر ہیں ان سے اسلام کے بارے میں لکھواؤ، کہ کیسے ان کی جو ترجیحات ہیں اسلام کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں۔ تو انہوں کو جب پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے شاعری کی بجائے سورہ بقرہ جو ہے وہ لکھ کر بھیج دی۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے شاعری کیوں نہیں کی، کیوں نہیں لکھتے، تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے شاعری کو ترک کر دیا ہے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے میں کیسے کوئی شاعری یا اپنا کلام کہہ سکتا ہوں۔ تو بہرحال لبید بن ربیعہ یہ جو ہیں یہ بنی عامر سے ان کا تعلق تھا، صحابی رسول ہیں، یہ اسلام لے آئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ من ابرز کتاب الادب الحدیث، من ابرز الکتاب الادب الحدیث کان مکفوف البصر، کہ جو جدید دور کے جو کاتب ہیں، رائٹر ہیں، ان میں سے کون سا ایسا رائٹر ہے، کاتب ہے کہ جن کی بینائی نہیں تھی؟ تو اس میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے طٰہٰ حسین، بی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ بچپن ان کی جو بینائی ہے وہ کھو گئی تھی، چلی گئی تھی، تو طٰہٰ حسین ہیں، یہ اس کا جو رائٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں یہ جو اوپر ذکر کیا ہے یہ بھی جو 2007 کا ہے اس میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ پھر یہ ولد الہدیٰ فالکائنات ضیاء یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ قصیدۃ مشہورۃ، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ ہے احمد شوقی۔ احمد شوقی نے یہ قصیدہ لکھا ہے، ولد الہدیٰ فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ نیکسٹ کویسچن ہے، مؤلف مجمع الامثال یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سی، المیدانی۔ المیدانی جو ہیں انہوں نے یہ جو کتاب ہے یہ تصنیف کی ہے، مجمع الامثال۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اشتہر ابن جنی، ابن جنی جو ہے ادھر ہے، ابن جنی لغوی تھا، شاعر تھا کہ محدث تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے کہ لغوی، اے آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ ابن جنی جو ہے یہ لغوی تھا، اس کی مشہور ہی کتاب ہے الخصائص، الخصائص لابن جنی، بہت ہی مشہور کتاب ہے لغت پر۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کتاب العین کتابہ، کتاب العین جو کنہوں نے لکھی ہے؟ سی بوئی ہے، الکسائی ہے، الخلیل ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سی، سی آپشن اس کا درست ہے۔ الخلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب العین لکھی ہے، اس کو معجم العین بھی کہتے ہیں، اور عربی کی جو فرسٹ ڈکشنری ہے، عربی لینگویج میں جو لکھی گئی وہ فرسٹ ڈکشنری ہے یہ کتاب العین۔ لاسٹ کویسچن ہمارے پاس، المالک الدلیل لقب، کہ المالک الدلیل کس کا لقب ہے؟ لعنترۃ بن شداد ہے، حارث بن حلیزہ ہے، امرؤ القیس ہے؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے امرؤ القیس۔ ہندج بن حجر اس کا اصل نام تھا، یہ اس کا لقب ہے المالک الدلیل۔ امرؤ القیس بھی اس کا لقب ہے، اصل نام اس کا ہندج بن حجر تھا۔ تو سی آپشن اس کا درست ہوگا، جو 20 نمبر ایم سی کیوز ہے المالک الدلیل کا، سی کہ یہ امرؤ القیس کا لقب تھا المالک الدلیل۔ دوستو اگر آپ کو آج کی جو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، کون سا کویسچن ہے جو ایم سی کیوز پر مشتمل ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 7 ہے ان کی، وہ ہے زعیم فئۃ الازارقہ من الخوارج ہوا، کہ خوارج کا ایک گروہ تھا ازارقہ، اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ 3 نام دیے ہوئے ہیں ادھر، ایک ہے لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، ترماح بن حکیم۔ جیم جو آپشن ہے اس کا یہ کریکٹ ہے، کہ اس کا نام جو تھا وہ
ترماح بن حکیم تھا، تو جیم آپشن اس کا درست ہوگا۔ خوارج کا ایک گروہ تھا ازاری کا، اس کا جو لیڈر ہے وہ ترماح بن حکیم تھا، جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، زعیم شعراء الازریین کہ شعراء الازریین جو ہیں ان کا لیڈر کون تھا؟ جمیل بن معمر ہے، عمر بن ربیعہ، فرزدق، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف جمیل۔ جمیل جو ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی۔ کویشچن نمبر 3 ہے، صبح الاعشا کتاب معروف لابن سیدہ کلکشندی ابن جنی لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کویشچن نمبر 3 کا وہ ہوگا با۔ کلکشندی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے، با آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، رسالۃ الغفران کتاب معروف۔ رسالۃ الغفران یہ کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ للبحتری ہے، ابو العلا مؤری ہے، المتنبی ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با ابو العلا المؤری۔ ابو العلا المؤری جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، با آپشن اس کا درست ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 5 ہے، الشاعر الذی اشتہر بوصف الطبیعہ، فطرت کی شاعری کرنے میں، بیان کرنے میں کون سا شاعر ہے جو مشہور تھا؟ بشار بن برد ہے، ابو نواس ہے، البحتری ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم البحتری، جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 6 ہے، النبی کتاب معروف، یہ کس نے لکھی ہے؟ میخائیل نعیمہ ہے، جبران خلیل جبران ہے، خلیل مطران ہے، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با جبران خلیل جبران، یہ کریکٹ آنسر ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 7 ہے، وحی القلمی کتاب معروف للکاتب، کہ وحی الکتاب جو ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ مصطفیٰ صادق الرافعی ہے، طہ حسین ہے، عباس محمود العقاد ہے، لا احد منہم، اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف مصطفیٰ صادق الرافعی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، الف آپشن اس کا درست ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 8 ہے، مؤلف کتاب دعاء القروانی، تو یہ کس نے لکھی ہے؟ مصطفیٰ صادق الرافعی ہیں، عباس محمود العقاد ہیں، طہ حسین، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، طہ حسین جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 9 ہے، ایام من حیاتی کتاب حول ذکریات، یہ کتاب ہے انہوں نے اپنی جو یادیں ہیں، یادداشت ہیں وہ ذکر کی ہیں، تو کون سے رائٹر ہیں یہ؟ طہ حسین ہیں، احمد امین ہیں، حافظ شوقی، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ احمد امین جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، با آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ الارواح المتمردہ 10 نمبر کویشچن ہے یہ، تو یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ فوزی المعلوف ہیں، الیاس فرحات ہے، جبران خلیل جبران ہے، تو یہ بھی جبران خلیل جبران نے لکھی ہے، جیسا کہ اوپر جو ذکر کیا نبی اور الارواح المتمردہ، یہ دونوں کتابیں جبران خلیل جبران نے لکھی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 11 ہے، رائد مدرسۃ الاحیاء، یہ کون ہے اس کے بانی؟ تو محمود سامی البارودی ہیں، شریف ردی، احمد شوقی ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف محمود سامی جو ہیں انہوں نے یہ اس کے مدرسۃ الاحیاء جو ہے ان کے بانی ہیں، رائد ہیں یہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اشتہار ابن جنی، ابن جنی جو ہیں یہ مشہور تھے کا لغوی، کا شاعر، کا محدث تھے، یا کہ شاعر تھے، یا کہ لغوی، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، یہ لغوی تھے، انہوں کی بہت ہی مشہور کتاب ہے لغت پہ، وہ ہے الخصائص لابن جنی، الخصائص انہوں نے تصنیف کی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 13 ہے ہمارے پاس، المالک الدلیل لقب، المالک الدلیل کس کا لقب ہے؟ لعنترۃ بن شداد ہے، حارث بن حلیزہ ہے، امر القیس ہے، اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم امر القیس، امر القیس جو ہیں انہوں نے ان کا یہ لقب ہے المالک الدلیل۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس، کل شیء ما خلا اللہ باطل،
وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے کون سا ہے کہ یہ شعر کس نے کہا ہے؟ الف زہیر بن ابی سلمہ ہے، با لبید بن ربیعہ عامری عمر بن کلثوم ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے لبید بن ربیعہ عامری جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جاہلی دور کے پہلے شاعری کی ہے انہوں نے پہلے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو لبید بن ربیعہ عامری قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 15 ہمارے پاس طفل من القریۃ قصۃ للکاتب۔ طفل من القریہ یہ ایک قصہ ہے، سٹوری ہے، تو کس نے یہ تصنیف کی ہے؟ سید قطب ہے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہے، شکیب ارسلان ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف سید قطب۔ سید قطب جو ہیں انہوں نے یہ قصہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے لکھی ہے طفل من القریہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس، ضعفت الخطابۃ تدریجا فی العصر العباسی صحیح خطا لا اعرف۔ کہتے ہیں کہ عصر العباسی میں جو خطابت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اس کی جگہ جو ہے زیادہ شاعروں نے لے لی، تو خطابت پہلے بہت زیادہ مشہور تھی، عربوں میں ہوئی، بعد میں آہستہ آہستہ یہ، اور اس کے بعد کے جو دور ہیں وہ بھی، تو اس کا جو آپشن ہوگا کریکٹ وہ ہے الف صحیح۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ خطابت جو ہے وہ اس کا جو فن ہے خطابت کا وہ کمزور پڑ گیا تھا عصر عباسی میں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، نشأ فن النقائد بین الشعراء۔ نقائد کا جو فن ہے وہ ظہور پذیر ہوا کن کے شعراء کے درمیان ہوا تھا؟ یہ جریر اور فزدق ہے، اختل و قمیص ہے، عمر بن ابی ربیعہ و جمیل ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف جریر و فرزدق۔ فرزدق اور جریر جو ہیں ان کے درمیان یہ فن جو ہے یہ معرض وجود میں آیا تھا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، الف اس کا آپشن درست ہے۔ کتاب سیبوی الکتاب موضوع، سیبوی جو ہیں انہوں نے کتاب جو لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی الکتاب ہے، تو یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ فلسفہ ہے، نحو ہے، جا کے تاریخ ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با النحو، با آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نالا جائزۃ نوبل فی الادب العربی۔ عربی ادب میں نوبل پرائز کس نے حاصل کیا؟ طٰہٰ حسین، احمد امین ہے، نجیب محفوظ، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا جیم، نجیب محفوظ جو ہیں انہوں نے نوبل پرائز جو ہے وہ حاصل کیا تھا، اور 1988 میں یہ انہوں نے نوبل پرائز ان کو ملا تھا ادب میں، نجیب محفوظ ان کا نام ہے، یہ جیم آپشن درست ہوگا۔ لاسٹ کویسچن ہے، کام ابھی تک دیوان صحیح من ادیب ہندی، تو اس کو دیکھتے ہیں کون سا آپشن اس کا درست ہوگا۔ انور شاہ کشمیری ہے، یوسف البنوری ہے، عبدالعزیز میمنی ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم عبدالعزیز المیمنی، اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ دوستو تو آج کے جو پیپر تھا اس کو ہم نے حل کیا، تو